اللہ فرماتے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، لوگوں نے خوب دھوم دھام سے نئے سال کے جشن منائے ہیں، اور اس میں ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی شریک ہوئے ہوں گے، اور اس نئے سال کے جشن کے منانے میں طرح طرح کے گناہ اپنے نامۂ اعمال میں درج کرا چکے ہوں گے۔ مثال کے طور پر شراب کا پینا، ناچنا، گانا گانا بجانا، اور غیر محرموں سے ملنا جلنا، طرح طرح کے گناہ اپنے نامۂ اعمال میں لکھوا چکے ہوں گے۔ لیکن کیا ایک وقت اور ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اس نئے سال کو جو ہم جشن کے طور پر منا تو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا کر رہے ہیں، کیا اس اللہ کے پاس ہمیں حاضر نہیں ہونا؟ کیا اس اللہ کے سامنے ہمیں جواب نہیں دینا؟ دوستو، یہ بات پکی ہے، بحیثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے تمام زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو بھلا ایک مسلمان جس کو اس بات کا علم ہو کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، وہ مسلمان اتنا بے فکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے گناہوں کو وہ کیسے اتنا آسان اور ہلکا سمجھ سکتا ہے؟ دوستو اور میرے بھائیوں اور بہنوں، ایسے وقت میں ہم اپنے نفس کا غلام بن جاتے ہیں، اپنے خواہشات کے تابع داری میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسے وقت میں تو ہمیں اپنے نفس کو کچلنا چاہیے تھا، اپنے نفس کی غلامی سے بچنا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنے نفس کی نہ مانتے، ہم اپنے نفس کے غلام بنتے جا رہے ہیں، ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ہزارہا کروڑہا بلکہ ان گنت نعمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہی نئے سال کا جشن کا دن ہی لے لیجئے، ہم نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، شراب کو پیا ہوگا، ناچ گانا بجانا عام کیا ہوگا، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوا ہوگا، لیکن دوستو، اس کریم رب کو چھوڑ کر، اس کریم رب کی فرما برداری چھوڑ کر ہم اپنے نفس کے غلام بن رہے ہیں، ہم اپنے خواہشات کے غلام بن رہے ہیں۔ کیا اس رب کریم کا جس نے ہمارے اوپر اتنے انعامات اور احسانات کیے، کیا اس کی شکر گزاری یہی ہے؟ دوستو، سوچنے کی بات ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے، دل کی گہرائیوں سے سوچئے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ جس رب نے ہمیں زندگی کی تمام تر نعمتوں سے نوازا اور اتنے انعامات اور نعمتوں کی بارش کی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کی اتنی ساری نعمتوں کے باوجود ہم اس رب کی نافرمانی کر لیتے ہیں۔ کتنے افسوس اور کتنے غم کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ دوستو، اگر ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اگر ہم اس نئے جشن کی تقریبات میں شریک ہو گئے ہیں اور طرح طرح کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں درج کروا چکے ہیں، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی رب کا فرمان ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیسا کریم رب ہے، اس کریم رب کی ہم نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں،
اور وہ کریم رب ہمیں گناہ کو بخشوانے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس رب کریم کی کریمی پر قربان جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے میری نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیا ہے، لا تقنطوا، لا تقنطوا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اللہ فرماتے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایسے کریم رب کی کریمی کو چھوڑ کر ہم اپنے نفس اور خواہشات کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ دوستو، ضرورت ہے ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے ذرا سوچیں اور اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زندگی کو، اللہ کی دی ہوئی امانت کو امانت کے طور پر گزارنے کی اور اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔